بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ امریکیوں افغانستان سے نکل جاؤ یا سوویت یونین جیسی شکست کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ ایک بریف شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1841 میں برطانیہ جو ایک سپر پاور تھی، اس کے 18,500 فوجی جب افغانستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے کسی فوجی کو نہ چھوڑا، اور صرف ایک انگریز ڈاکٹر برائڈن کو صرف اس لیے نکلنے دیا کہ وہ اپنی قوم کو آ کر بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی۔ آج سے 39 برس قبل 27 دسمبر 1979 کو سابق سوویت یونین کے سرخ ریچھ نے افغانستان پر وحشتناک جارحیت کی، اور اس جارحیت کے زمانے میں سرخ ریچھ دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے اس طرح عزائم رکھتا تھا جس طرح آج امریکہ کے ہیں۔ روس مشرقی یورپ پر قبضے کے بعد افغانستان کے راستے عرب بحر ہند کے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچنے سے قبل افغانوں کی مزاحمت کے لہو کے گرداب میں اس طرح غرق ہوا کہ ماسکو کے یورپی مقبوضات کے علاوہ مشرقی ایشیا کے مقبوضہ ممالک بھی اس کے چنگل سے نکل گئے۔ افغان مجاہد آج اس حال میں شکست خوردہ روسیوں کی جارحیت کے 39ویں برسی منا رہے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنے 17 سالہ جہادی مزاحمت کی برکت سے امریکی استعمار کو بھی آج اس حالت سے دوچار کیا ہے کہ وہ روسی حملہ آوروں کی طرح ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکلنے کے پر تول رہا ہے۔ حقیقت دیکھی جائے تو افغانستان پر سوویت یونین کی وحشیانہ جارحیت کے 39ویں برس امریکہ کے لیے ایک بہترین درس ہے، جس سے امریکی حکام کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ وہ روس کی شکست سے عبرت حاصل کریں اور آزمودہ کار افغانوں سے مزید طاقت آزمائی کی سوچ چھوڑ دیں۔ امارات اسلامیہ افغانستان روسی جارحیت کے نتیجے میں افغانوں پر سرخ فوج کے مظالم کی شدید الفاظ مذمت کرتی ہے، اور ان کے خلاف افغان جات کی ستائش کرتے ہوئے اس پر فخر کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے امریکی استعمار کو پھر دامن تھام کر افغانستان سے نکلنے اور آئندہ طاقت آزمائی کے بجائے قانونی، سفارشی اور معاشی روابط کی تلقین بھی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، جب افغانستان میں امریکہ نے انتہائی محفوظ کیمپوں میں محصور اپنے 14,000 فوج میں سے صرف نئے سال میں نکلنے کا اعلان کیا، وہیں امریکی تکبر کا یہ عالم تھا کہ اس نے محض نافرمانی میں بے یار و مددگار اور نعیف و نزار ملک کو تہ و بالا کرتے ہوئے اپنے تئیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا تھا۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے بفرے ہوئے ہاتھی کے دم چگاڑتے ہوئے مقابل کی چونٹی کو لاکھوں ٹن بارود کی بے محا بارش و برسات کے ذریعے روندا تھا، تو اس کی بہادر فوج اس زمین پر اتر کر پہلا قدم تب رکھا جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہاں اب ان کے مقابل کوئی نہیں بچا۔ افغانوں نے امریکہ کو ماضی اور مستقبل دونوں کا حال بتا بھی دیا اور دکھا بھی دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کتنی جلدی یہاں سے سبق سیکھتا اور اپنی لنگوٹی بچا کر نکلتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تب سوویت یونین کا سب سے بڑے دعوے دار بھارت دوست تھا، آج امریکہ کی پکی یاری بھی وہی دم بھر رہا ہے۔ تو افغانوں کی تاریخ اور حالات و واقعات دیکھ کر اس کی سانسیں خشک ہوئی جا رہی ہیں کہ اس روندے ہوئے جانے کے یقیناً تاریخ دہرائی جائے گی۔ ظلم نے بار طور پر مٹ ہی جانا ہوتا ہے۔ افغان جب بھی ہند کی طرف بڑھے، ہند کے ظلم کے خلاف بڑھے، اور آج بھارت کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ظلم روا رکھا ہے، وہ بھی اسی تاریخ سے دوچار ہونے والا ہے جو افغانوں سے وابستہ ہے۔